السلام علیکم ناظرین، ظہیر الدین بابر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، ایران کے صدر 2 روزہ دورے پر پاکستان تشریف لائے اور ان کا دورہ کیا اہمیت کا حامل ہے؟ خطے میں جو تیزی سے تبدیل ہوتی صورتحال ہے اس کا کیا اثر ہوگا؟ ایران اور چین کے جو مابین جو تعلق ہے اس میں پاکستان کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ بھارت کہاں کھڑا ہے؟ اس حوالے سے بات کی جائے گی۔ ناظرین، اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ یہ چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں، بیل آئیکن کو پریس کریں، دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں۔ ناظرین، یہ کہا جاتا ہے، یہ محاورہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ دوست تو تبدیل کیے جا سکتے ہیں مگر پڑوسی تبدیل نہیں کیے جا سکتے۔ پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے اس میں ایک بڑا خلا کچھ لوگوں کے نزدیک یہ ہے کہ ہمارے جو پڑوسی ممالک کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں رہے۔ مثال کے طور پر آپ جانتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ تو تقسیم ہند سے لے کر اب تک ہماری جو صورتحال ہے وہ تشویشناک ہے، ہونی نہیں چاہیے۔ یہاں میں یہ آپ کو بات بتا دوں کہ جو خارجہ پالیسی کی جو میچورٹی ہے وہ یہی ہے کہ اختلافات کے باوجود آپ تجارت، دو طرفہ تعلقات کو بڑھائیں، ان کو فروغ دیں، مگر کچھ بھارت کے اندر اور کچھ پاکستان کے اندر ایسے عناصر موجود ہیں جو دوستی نہیں دشمنی چاہتے ہیں، لہٰذا ان کا جو کاروبار ہے وہ چل رہا ہے۔ جو دو طرفہ تعلقات بڑھانے کی بات ہے اس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے امریکا اور چائنا کے درمیان جو ہے وہ اختلافات بھی ہیں مگر تجارت بھی ہو رہی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھارت اور چین کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ ان میں اختلافات بھی ہیں بارڈر پہ، مگر پھر بھی تجارت ہو رہی ہے۔ مگر ہمارے ہاں یہ صورتحال بھارت کے حوالے سے کم ایسی صورتحال نہیں ہے جو کہ ہونی چاہیے۔ افغانستان کے حوالے سے ہماری جو خارجہ پالیسی ہے اس میں کئی تناؤ آئے، اس میں کئی مراحل آئے، اور یقیناً اب آج جب ہم غیر جانبدار طریقے سے اگر دیکھتے ہیں تو ہماری جو افغانستان پالیسی ہے اس میں ہماری کوتاہیاں زیادہ ہیں۔ ہم نے کوتاہیاں کی جو مرحوم ضیاء الحق صاحب کا دور تھا اور جس طرح جو افغان جہاد لڑا گیا اس میں یقیناً خامیاں تھی اور اب ان کو بہتر بنانے کی ضرورت تھی۔ پھر 9/11 کے بعد بھی جو ہماری اسٹریٹجی تھی وہ بھی کچھ زیادہ ریشنل نہیں تھی۔ ہو سکتا ہے کہ امریکہ کے ساتھ تو تعاون کیا جاتا اور کچھ ایسی ٹرم اینڈ کنڈیشن رکھی جاتی جس میں ہمارا فائدہ ہوتا۔ ہمارے سے فائدہ ناظرین سے مراد یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو عام آدمی ہے، عام پاکستانی ہے، اس کا فائدہ ہو۔ یہ بات بھی آپ یاد رکھیں کہ جو ترقی ہے اس کا مطلب لوگوں کے جو مڈل کلاس ہے، جو غریب لوگ ہیں، ان کی جو رہن سہن ہے، طرز زندگی میں جب تک تبدیلی نہیں آتی تو اس کو ترقی نہیں کہا جا سکتا۔ اگر اس پیمانے پہ آپ رکھیں تو پاکستان میں اس طرح سے ترقی شاید نہ پہلے ہوئی ہے نہ اب ہو رہی ہے، شاید مستقبل میں کچھ بہتر صورتحال پیدا ہو جائے۔ ہم دوبارہ آتے ہیں جو ایران کے جو صدر تشریف لائے ہیں، وہ یقیناً اس لحاظ سے ہمیں کہ حال ہی میں اسرائیل کے ساتھ انہوں نے جو جنگ لڑی ہے اور اس میں اگر ایران جیتا نہیں ہے تو کم سے کم ہارا بھی نہیں ہے، اور یہ ایک بڑی جو ہے وہ فتح ہے۔ پاکستان نے کہا ہے کہ وہ ایران کے جوہری پروگرام کی حمایت کرتا ہے، پرامن پروگرام کی۔ یہ ایک بڑا بریک تھرو ہے ایران کے لیے۔ دوسرے طور پر ایران نے کہا کہ وہ پاکستان کے راستے چین سے تجارت چاہتے ہیں، اس طرح وہ تجارت کو بڑھانا چاہتے ہیں یورپ کی طرف، اور جو وسط ایشیائی ریاستیں ہیں ان کے ساتھ بھی وہ اپنے تعلقات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں۔ ایران پر جو سینکشنز ہیں ہم بخوبی جانتے ہیں کہ اس میں جو مسائل ہیں وہ ایران کی جو مشکلات ہیں وہ اب کس سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، اور امریکہ بدستور ایران پر دباؤ بڑھا رہا ہے۔ یہ بات خوش آئند ہے کہ چین نے، آپ کو یاد ہوگا کہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان جو صلح کرائی اس کے بڑے مثبت اثرات ظاہر ہوئے، اور جو مسلم دنیا میں جو بلاکس کی شکل تھی، 2 بڑے بلاکس تھے، ان میں بڑی حد تک اب معاملات بہتری کی جانب جا رہے ہیں۔ ایران نے جو اسرائیل کے ساتھ لڑ کے پیغام دیا مسلم اشرافیہ کو یا مسلم دنیا کو یا مسلمانوں کو، یہ کہ جو جب تک آپ کی جو عسکری قوت نہیں ہوگی، معاشی قوت نہیں ہوگی، اس وقت تک آپ دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یعنی یہ بچ جانے کی حکمت عملی ہے جو ہماری 50 سے یا 54 سے زیادہ مسلم ممالک کی ہے، وہ کسی طور پر آپ کو سود مند ثابت نہیں ہو سکتی، اور جو اسرائیل ہے وہ کسی بھی وقت کسی بھی ملک پر حملہ کر سکتا ہے، کیونکہ گریٹر جو اسرائیل کا منصوبہ ہے اس کے متعلق آپ جانتے ہیں۔ ناظرین، اس کا پس منظر ایک اور بھی ہے کہ امریکہ پاکستان کے جو منرلز ہیں اس تک رسائی چاہتا ہے، معاہدے ہوئے ہیں، اور پاکستان اور امریکہ کے تعلقات اس وقت بہتری کی صورت میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ ایران یہ بھی چاہتا ہے کہ اس صورتحال کا کسی نہ کسی انداز میں اس کو بھی فائدہ ہو، اور آپ کو یاد ہوگا پاک ایران گیس پائپ لائن کے حوالے سے بھی منصوبہ ہمارا
وہ ملتوی ہے، التوا کا شکار ہے، جس کی بنیادی وجہ پاکستان کی مجبوریاں ہیں۔ ہم IMF سے قرض لیتے ہیں، امریکہ کا اثر رسوخ ہے، امریکہ کا دباؤ ہے، اور ہم امریکہ کے سامنے ایران کا مقدمہ اس طرح سے پیش نہیں کر سکتے۔ مگر جیسے میں نے ابھی بتایا کہ جو نئی تبدیل شدہ صورتحال ہے، جس میں چین جو ہے وہ بڑا ایکٹیو رول پلے کر رہا ہے، اور جو ایران کی میزائل ٹیکنالوجی ہے اس میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ چین کا تعاون اس میں بھی شامل حال رہا ہے۔ یہ جو تبدیل شدہ صورتحال ہے، اگر ہم اس کو یوں اس طرح سے دیکھیں کہ دو ایک بلاکس ہیں، امریکہ اور چین میں، پاکستان یقینی طور پر جو چین کے ساتھ ہے اور امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات چاہتا ہے، کیونکہ پاکستان کی اس وقت جو معاشی صورتحال ہے وہ اس قدر مضبوط نہیں ہے کہ پاکستان امریکہ کو انکار کر دے۔ لہٰذا پاکستان جو ہے وہ ایک جس کو ٹائٹ روپ کہتے ہیں اس پر چلنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ کوشش کرتا ہے کہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ چائنا کے ساتھ بھی تعلقات رہے، امریکہ کے ساتھ بھی رہے، اور اس طرح خطے میں وہ آگے بڑھے اور اپنی معیشت کو بھی مضبوط کرے۔ معاشی جو صورتحال ہے وہ ہماری اس طرح سے کسی انداز میں چلتی رہے۔ اب اگر ہم اس کو یوں لیں کہ جو چائنا جو ہے وہ ایران کی مدد کرے گا، تو لامحالہ طور پر پاکستان بھی اس میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہے، اور یوں ایک جو نیا بلاک ہے عالمی سطح پر وہ ہمیں نمایاں ہوتا ہوا نظر آتا ہے، جس میں یقینی طور پر اس بات کا قوی امکان ہے کہ مستقبل قریب میں پاکستان جو ہے وہ چائنا کیمپ کی طرف چلا جائے۔ واضح طور پر آج جو صدر ٹرمپ ہے وہ جب آپ کے قریب آ رہے ہیں پاکستان کے، تو وہ اسی لیے آ رہے ہیں کہ وہ آپ کو چائنا کیمپ سے دور رکھنا چاہتے ہیں۔ ناظرین، ایران کے حوالے سے ہماری جو تجارت ہے وہ آگے بڑھتی ہے، اگر کسی نہ کسی شکل میں آگے بڑھتی ہے، اعلانیہ یا غیر اعلانیہ طور پر، تو یقیناً اس کا پاکستان کو جو ہے وہ فائدہ ہو سکتا ہے، اور پڑوسی ملکوں کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ پہلو یہ ہے کہ جس طرح اسرائیل اور ایران کی جنگ میں پاکستان نے کھل کر ایران کا ساتھ دیا، وہ بھی بڑا معنی خیز تھا۔ اس میں بھارت جو ہے، جو آپ کو یاد ہوگا کہ چابہار میں ایران اور نئی دہلی کے درمیان ایگریمنٹ ہوا تھا، اور بڑا بھارت نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ چابہار کو اپڈیٹ کرے گا، اتنا پیسہ لگائے گا، مگر وہ ایسا معاملہ نہیں ہوا۔ حالیہ جو جنگ ہوئی ہے اس میں بھی جو جس طرح سے بھارت کا رویہ تھا ایران کے حوالے سے، خاموشی جو اسے اختیار کی، وہ بھی ایران کو بڑی ناگوار گزری۔ تو یہ جو تبدیل شدہ صورتحال ہے اس میں یقیناً ایک مثبت پہلو ہے پاکستان کے لیے۔ اس کو ایک علاقائی تناظر میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اور ایک بین الاقوامی تناظر میں آپ دیکھ سکتے ہیں، جس میں پاکستان کا جو ابھرتا ہوا کردار ہے وہ نمایاں ہو رہا ہے۔ ہم اس کردار سے کس حد تک مستفید ہو گئے، یعنی کہ اگر آپ پاکستان کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو یہ پہلی بار نہیں ہے کہ پاکستان کو عالمی سطح پر کہیں پذیرائی ہوئی ہے۔ یعنی کہ جب افغانستان پر روس نے حملہ کیا اس وقت بھی ہماری بڑے بلے بلے ہوئی تھی، مگر ہم نے کیا فائدہ اٹھایا، یہ ایک بڑا سوال ہے، یہ ڈیبیٹیبل بات ہے۔ اس طرح جب 9/11 کا واقعہ ہوا، صدر مشرف صاحب تھے، اس وقت بھی امریکہ ہم پر بڑا مہربان تھا، ویسٹ مہربان تھا، ہم نے اس سے کیا فائدہ اٹھایا، یہ بھی ایک بڑا سوال ہے۔ چنانچہ آج بھی اگر کہیں نہ کہیں امریکہ ہمارے ساتھ انگیج کر رہا ہے، تو ہماری جو اشرافیہ ہے یا ہمارے حکمران طبقات ہیں، فائدہ اس حد تک جو ہے وہ محدود نہیں رہنا چاہیے، بلکہ اس کے جو ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹس ہیں، غریب لوگ، متوسط طبقے کے لوگ، ہمارا جو تعلیمی نظام ہے، صحت کا نظام ہے، انفراسٹرکچر کا نظام ہے، ہماری جو بڑھتی آبادی ہے، بے روزگاری کا ایشو ہے، یہ مسائل جب تک ناظرین حل نہیں ہوں گے اس وقت تک ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے کسی خاص موقع سے فائدہ اٹھایا ہے۔ یہ دورہ اس میں یقیناً بڑی خوشائن باتیں ہوئی ہیں، مگر اس کے اثرات، مثبت اثرات کی میں بات کر رہا ہوں، وہ اس بعد میں ظاہر ہوں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ حال ہی میں ایران پر ایک اور حملہ ہوا ہے، ایران کی جو تہران میں ایک عدالت پہ ہوا ہے، یعنی کہ امریکہ ایسے گروپوں کی حمایت کرتا ہے جو ایران کے اندر جو ہے وہ گڑبڑ کرتے ہیں، اور اسرائیل بھی ان کی سرپرستی کرتا ہے، خود ایرانی حکومت بھی کہہ چکی ہے۔ جو سرحد صورتحال ہے، جس طرح سے بعض بلوچستان، جو ایرانی بلوچستان میں جو گروپ متحرک ہیں، اور پاکستان کی جو میں بھی کچھ ایسے عناصر بلوچستان میں متحرک ہے جن کا آپس میں کوارڈینیشن ہے، اس حوالے سے بھی پاکستان اور ایران کے درمیان بات چیت ہوئی ہے۔ امید کرنی چاہیے کہ کچھ خیر کا جو پہلو ہے وہ یقینی طور پر نکلے گا، اور پاکستان جو اپنے پتے ہیں، اپنے کارڈز ہیں، بہتر انداز میں مزید کھیلے گا، جس سے جیسے میں نے پہلے کیا کہ غریب آدمی، مڈل کلاس آدمی، جو پاکستان کے کروڑوں شہری ہیں، ان کو کسی نہ کسی حد تک فائدہ ہو۔ آج کے ناظرین اتنا ہی، نئے ویلا کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے، اس وقت تک اللہ نگہبان۔